تو پھر تمام یہ جو اختلافات ہیں اور معاملات ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی جب پیروی کر لی، مولا کائنات کی پیروی کر لی، تو جن کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، جس طرح انہوں نے جس کو مانا، اس طرح جب ہم مانیں گے تو میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر اسی جو ہے نقطے پر میں دوبارہ قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ ہماری گزارش ہے کہ قبلہ آپ اس کو مکمل فرمائیں۔ شاہ صاحب نے مجھے اشارہ فرمایا مصعب قبلہ کہ آپ کی جانب چلوں، انہوں نے فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ضرور میں پہلے کر لیتا ہوں۔ اچھا چلیں اپنی آخری کلوزنگ شاہ صاحب نہیں کلوز کرنا ہے مفتی صاحب نے، میں صرف 2 منٹ چند منٹ ہیں چند منٹ نہیں، کیوں ہم وہ وقت لے، وہ 15 منٹ میں نے کہا تھا نا میرے ہیں، اور اس میں سے آدھے مفتی صاحب کو دیے، میں نے آدھے لے لیے۔ میں نے پہلے آتے ہی سب سے پہلے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جس انداز اور جس سمت جا رہے ہیں اس میں زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا علمی طور پر جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سب دنیا جانتی ہے۔ جب تعصب بغض کی بنا پر جو لفظ منہ سے نکلتا ہے نا، وہ انسان، ہر انسان جس کو دماغ ملا ہے اور علم کی دنیا سے جو گزر گیا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ میں بات عرض کروں، روافظ بنانے میں بہت زیادہ علماء کا ہاتھ ہے۔ جس لہجے سے ہم بات کرتے ہیں نا، جس گفتگو سے، اس کی وجہ سے جو فقط ایک مسئلہ یا معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اس کو ہم جب دبا دیتے ہیں نا، تو اس سے تشیع کی بو آ رہی ہے، تجھ میں رافضیت کی بو آ رہی ہے، تم یہ ہو رہے ہو، تم وہ رہے ہو۔ اگر وہ ہو بھی تو پھر کہتا ہے ان لوگوں کو، اس انداز ساتھ گفتگو کرنے والوں کو خارجی بھی وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت کی بات کرنے پر، سننے پر اس کا وہ خارجی ہے، وہ ناسبی ہے، وہ راسبی ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ باقی رہا علیہ السلام کی بات، صرف میرے چونکہ دوست ہیں، میرے گاؤں کے ہیں نا، میرے شہر کے ہیں، مجھے بڑے پیارے ہیں، میرے بھائی ہیں۔ میں راجہ صاحب میرے خیال ہے منڈی بہودینہ نے اتفاق ہو جائے تو کافی مسئلہ کچھ نیڑے پہنچ جاندے اپنا وہ کہتے، میں ان کو صرف یہ مشورہ دوں گا کہ غزالی زمان کی استقلال پر، انہوں نے اسلام پر، مستقل اسلام پر جو کتاب لکھی ہے اس کا مطالعہ کر لیں، ان کے دلائل سن لیں، اور احناف، پھر اگر یہ بات ہے تو احناف کے بغیر کسی اور فقہ کا حوالہ دینا یہ پھر نجائز ہے، پھر نہیں دینا چاہیے علم کلام میں آ کر۔ اگر احناف کا کوئی فتویٰ ہے، اگر شامی کا کوئی فتویٰ ہے علیہ السلام پر، تو پھر احناف کا، پھر جب ہم مذہب کرتے ہیں پھر رازی کا نہیں، پھر صرف علوسی کا دیں یا امام نصفی شامی کا فتویٰ، میرے سامنے شامی کا فتویٰ لکھا ہے، علامہ خفاجی کا لکھا ہے، علامہ علوسی کا لکھا ہے، علامہ خفاجی کا لکھا ہے، اور وہ تمام ابن حجر کا لکھا ہے۔ میرے خیال میں آپ اس کو زیادہ نہ، وہ جو فتویٰ ہے کراہت تنزیہ کی حد تک ہے، آپ اس پہ اتنا بیٹھ رہے ہیں، محبت کی بات چھیڑیں، اس کو آپ چھوڑیں۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علیہ السلام کہنا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شامی میں یہ لکھا ہے، ان کا نقطہ نظر بھی بات ہے۔ شاہ صاحب میں آپ کی اجازت سے سنیں، میری بات سنیں شاہ صاحب قبلہ میری بات سنیں جناب صاحب، انشاءاللہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی انداز سے پھر قبلہ صابری صاحب کو بھی انشاءاللہ ہم موقع دیتے ہیں تاکہ وہ بھی جو آپ نے بات کی وہ کر لیں، آپ اپنی بات کریں، اس کے بعد قبلہ صاحب حضرت نے فرمایا نا علامہ علوسی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ علامہ علوسی کی بات کی تو ان کا حوالہ پیش میری بات آپ نے سمجھے جڑی صاحب، میری بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے دلائل دیتے ہیں مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے، تو پھر رازی کو نہ لیں، پھر بخاری کو نہ لیں، پھر اس کو نہ لیں، اپنا مسلم کو نہ لیں، یہ سب صاف شافی ہیں۔ احناف کا مسئلہ ہے، اور میں نے امام رازی کو کی 7 مقام پر خود پڑھا ہے علیہ السلام، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ علیہ السلام۔ ان کا قول پڑھا ہے آپ نے کہ وہ اتباع استقلالن کے قائل؟ بات کر رہے تھے نا، ایک شرع حدیث، ان کا قول ہے یہ
بھائی جب مفسر نہیں ہے وہ تفسیر ان کا کول ہے نام آتا ہے یہ، جب وہ ایک کول پیش کریں گے تو کول کی بات کی جائے گی نا. یہاں آپ نے علامہ علوسی کی بات کی تو یہ حضرت کے سامنے کتاب کھلی ہے اور علامہ علوسی کا بھی فتویٰ اتبان کا ہے. علامہ علوسی نے لکھا، 2 ٹوک لکھا، علامہ علوسی کی عبارت موجود ہے. علامہ علوسی نے 2 ٹوک لکھا ہے، روح المعانی جز نمبر 22 صفحہ نمبر 87، مطبوعہ دار الاحیاء اسرات العربیہ بیروت سے چھپی ہوئی. علامہ علوسی لکھتے ہیں، علامہ علوسی خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انبیاء علیہ السلام کے غیر کے لیے تنہا سلام نہ بھیجا جائے، اس لیے علی علیہ السلام کی جگہ علی رضی اللہ عنہ کہا جائے، اور یہ حکم مخاطب کے علاوہ زندوں اور مردوں میں برابر ہے. اور حاضر اور مخاطب کو السلام علیکم کہے، اس کی وجہ آگے لکھی. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب السلام علیکم کسی کو کہتے ہیں تو وہ تعظیماً اور توقیراً نہیں کہتے، لیکن جب علیہ السلام کسی کو کہتے ہیں ہستیوں میں سے تو وہ تعظیماً اور توقیراً ہوتا ہے، اور اشد و تعظیم اور اشد و توقیر صرف نبی کے لیے ثابت ہے. لہٰذا اس کی پرابلم کی وجہ سے کہ وہ توقیر آپ کو موقع دیتے جو نبی کے لیے ہے، آپ کی بات تو مکمل. آپ نے علامہ علوسی کی بات کی وجہ والا علامہ علوسی کی میں نے کہا کہ صرف مفسرین میں سے 3 مفسر ہیں آپ کے پاس حنفی، ان پہ جائیں، پھر دوسرے مفسرین میں علامہ علوسی کی بات کی تو ان کا ایک فتوے کی بات نہیں کرتا میں علم کلام اور عقائد کلام کی بات، ان کی تفسیر کی بات میں کلام بھی ہے، بلاغت بھی ہے، بدیع بھی ہے، بیان بھی ہے، سب کچھ ہے. اور میں نے ان کی ابھی بھی آپ بات نہیں سمجھ رہے، سمجھنے کے باوجود میں نے آپ سمجھنے کے باوجود فرمایا ہے، آپ نے جو فرمایا ہے میں اس کا آپ خاموش رہیں، آپ بچے ہیں ہمارے. نہیں وہ جو بات بچے ہوں یا بڑے ہوں، جو بات احناف کی ہے، جو حوالے کی بات ہے، وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے ہی جن کا حوالہ مانگا وہی حوالہ پیش کیا گیا. پھر گزارش کروں گا قبلہ شاہ صاحب، قبلہ مفتی صاحب، قبلہ جلالی صاحب اور جناب صابری صاحب، آپ ماشاءاللہ تمام عالم دین کی گفتگو ہم سنیں گے، لیکن چونکہ یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز جی جو بات کی تھی وہ یہی پیش کی تھی کہ بھئی ان کا جو حوالہ جات انہوں نے پیش کی تسلی سے ہی ہم کوئی آپ پریشان، ان کی اپنی تحقیق ہے علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ احناف کے حوالے سے کر رہے ہیں. شاہ صاحب کا یہ فرمانا علامہ خفاجی کون ہے؟ علامہ خفاجی حنفی ہیں یا نہیں؟ علامہ خفاجی نے، میری بات نہیں آپ سمجھے، علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا ہے صحیح یہ ہے کہ غیر انبیاء پر صلاۃ بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ اس طرح خاص ہے جس طرح اللہ کے ساتھ عز و جل خاص ہے. یہ علامہ خفاجی کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام نبی کے ساتھ اس طرح خاص ہے جس طرح رب ذوالجلال کے ساتھ عز و جل خاص ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ صلاۃ کی طرح آپ کے ساتھ سلام بھی خاص ہے، اس لیے آپ کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہ کہا جائے گا، جیسا کہ فقہا نے تصریح کی ہے. اس لیے وہ صلاۃ بھی مکروہ تنزیہ ہے، سلام بھی مکروہ تنزیہ ہے غیر نبی کے لیے. میں نے صرف شافی مالکیوں کا حوالہ نہیں دیا، علامہ خفاجی حنفی ہے اس کا حوالہ دیا. چلیں شاہ صاحب آپ بات کریں، بسم اللہ. بات یہ ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اس میں اہل سنت کے تمام علماء اور مفسرین محدثین کی روایات کو نقل کرتے ہیں اپنے عقائد کی حق میں. اگر آپ نے کہا کہ احناف، صرف احناف کی بات، کیا غزالی زماں اس دور کا متکلمین میں سے امام نہیں ہے؟ انکار کریں، آپ بتائیں جلالی صاحب. شاہ صاحب آپ تفردات کی بات کر رہے ہیں نا، ایک دو بندے کی بات کی رائے نہیں ہے. جب پوری آپ نے ایک حوالہ مانگا، پوری امت کی ہم رائے دے رہے، آپ دیکھیں یہی بات ہے. ایک دو بندوں کی پوری امت مسلمہ میں 4 بندے نکال کے بات کرنا اور ہے، اور پوری امت کا قول کرنا اور بات ہے. ہم 4-3 کی بات نہیں کر رہے، ہم پوری امت کی بات کر رہے ہیں، اور پوری امت کی بات یہی ہے کہ تمام اہل السنہ نے. پھر آپ شاہ صاحب یہ عرض فرمائیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، مقرر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. سمپل سی بات یہ، آپ نے یہ جو بات کی شافعیوں کا حوالہ کیوں دے، جب مسلک کی بات آئے گی یعنی عقیدے کی بات آئے گی تو اس میں شافعیوں کا حوالہ بھی معتبر ہوگا، مالکیوں کا حوالہ بھی معتبر ہوگا. تو ایک بات میں عرض کر دوں، میرے خیال میں یہ مسئلہ خواہ مخواہ اتنا طول پکڑ گیا ہے، اس مسئلے کو طول نہیں پکڑنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے، شاہ صاحب نے ایک موقف بیان کیا ہے، علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے موقف بیان کیا ہے
गुजारिश ये है कि उन्होंने ये जो मौक़िफ़ बयान किया उसमें कहा है चूँकि अलैहिस्सलाम कहते वक्त सलाम ताज़ीम के लिए होता है, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम को कहा जाए। तो आप इसमें थोड़े से जो हजरात सलाम के कायल हैं वो शायद ये समझते होंगे कि हज़रत अली के साथ अगर अलैहिस्सलाम या इमाम हसन के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ लगेगा तो उनकी ताज़ीम हसन हुसैन और अली की हद तक होगी, और अगर अंबिया किराम के साथ लगेगा तो उनकी हद तक होगी। और जिन्होंने एहतियात की है वो इसलिए की है कि आम लोगों को कोई मुशाबहत न लगे, इसलिए कराहत तंज़ीह का कौल किया है। इस पर हम इतना ज्यादा बात को फैलाएं कि असल उन्वान से हट जाए। वो मौक़िफ़ भी नाज़रीन के सामने आ गए, ये मौक़िफ़ भी नाज़रीन के सामने आ गए। हम आते हैं मौला कायनात की तरफ, अगर आप इजाजत दें। मुफ्ती साहब सिर्फ बताना ये चाहते थे कि हजरत की अपनी जो तहकीक है वो ठीक है कि वो अलैहिस्सलाम कहें, ये उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो अहले सुन्नत में हजरत मैं अर्ज करना चाहूंगा जो हनफियों का, मालकियों का, शाफियों का मौक़िफ़ है, इजमाई मौक़िफ़ जिसका हवाला पेश कर दिया गया उस पर वो यही है। मैं आप तमाम से मुफ्ती साहब किबला इजाज़त, नहीं एक छोटा सा, किसी एक शख्स के कौल को पूरी उम्मत का कौल नहीं बनाया जा सकता, और जिस पर तमाम अहनाफ और तमाम शाफी और मालकिया मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं, जमहूर हैं, तो जमहूर की राय को लिया जाए ना। किसी एक बंदे का अपना ज़ौक़, जाती ज़ौक़ किसी का वो पूरी उम्मत के लिए नहीं हो सकता। हजरत मेरी बात सुने, अलैहिस्सलाम कहने से कोई सुन्नियत से तो नहीं निकलता। आप ऐसी बात तो हम कर ही नहीं रहे। मौक़िफ़ उन्होंने बयान कर दिया, दोबारा उन्होंने शुरू किया, हमने तो शुरू किया। जी, हम सिर्फ ये करना चाहते हैं, हजरत ने पहले बयान किया इस पर, और अलामा साहब ने जो अहले सुन्नत का, जो हनफियों का नजरिया था, हमारे बुजुर्गों का, जमहूर का, वो बयान किया। बाद में फिर हजरत ने शुरू किया है, और हजरत ने जैसे फरमाया